سوچو تو ہر بات ہے گہری، جس سے نفرت ہو اس کا کمال فن بھی فضول لگتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ J.Inspired سے ایک خوبصورت کہانی کے ساتھ میں ہوں اقبال جنجوعہ۔ ناظرین، ایک پہاڑ کے دامن میں ایک گوالا رہتا تھا اور اس نے وہاں پہ ایک خوبصورت گائے بھی پال رکھی تھی۔ دن بھر وہ گائے جنگل میں جاتی، گھاس بھوس چرتی اور شام کو وہ اپنے اس ڈیرے میں آ جاتی۔ گوالا بھی دن بھر جنگل میں لکڑیاں کاٹتا اور شام سے کچھ پہلے وہ گائے کو لے کر گھر آتا، اس کا دودھ دوہتا اور قریب ہی ایک گاؤں میں خالص دودھ کی آواز لگا کر دودھ بیچتا۔ وہ گاؤں کے لوگ اس سے دودھ لیتے اور وہ گوالا روزانہ کی بنیاد پہ اس گائے سے دودھ دوہتا، اس میں پانی ملاتا، دودھ زیادہ کرتا اور گاؤں میں بیچ آتا۔ گاؤں کے لوگ اسے اکثر شکایت کرتے کہ آپ کے دودھ میں پانی ملا ہوا ہے، دودھ پتلا ہے، اس میں ملاوٹ لگتی ہے، آپ ذرا ہمیں خالص دودھ دیا کریں۔ گوالا ان کو یہ کہہ کے ٹال دیتا کہ دودھ میں پانی تو قدرتی طور پہ ملا ہوتا ہے، یہ خشک تو ہوتا نہیں ہے، میں کون ہوتا ہوں پانی ملانے والا۔ لیکن گاؤں کے جو لوگ تھے ان کے پاس کوئی اور اس طرح سے آپشن نہیں تھا، کیونکہ جو دودھ ہوتا تھا وہ اسی گوالے سے انہیں لینا ان کی مجبوری تھی۔ وقت گزرتا گیا، گوالے نے اسی طرح سے دودھ میں زیادہ پانی ملانا شروع کر دیا، اس کی آمدن میں اضافہ ہوا، اس نے جو دودھ سے پیسے آتے اچھی خاصی رقم جمع کی، اپنی جو ضروریات زندگی تھی وہ خریدی اور زندگی بہتر کرتا گیا۔ ایک وقت آیا کہ اسے یہ احساس ہوا کہ اس کے پاس کافی دولت جمع ہو گئی، وہ امیر ہو گیا اور اس کے اندر کچھ اکڑ بھی آنا شروع ہو گئی۔ لوگوں کی شکایت بڑھتی گئی اس کے ساتھ ساتھ کہ دودھ پتلا ہے اور یہ پہلے سے بھی زیادہ پتلا ہوتا جا رہا ہے، لیکن گوالا تھا کہ وہ ایک کان سے سنتا دوسرے سے نکالتا، ان کی کسی بات پہ کوئی توجہ نہ دیتا۔ وقت گزرتا گیا اور گوالا اسی اپنی مستی میں ون وے چلتا رہا۔ اسے پتہ تھا کہ ان کے پاس کوئی اور ایسا آپشن نہیں ہے، میں ہی ہوں جو ان کو دودھ دیتا ہوں، یہ شکایت کرتے ہیں تو کرتے رہیں۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ اچانک شام کا وقت تھا، آسمان سے کچھ بادل آئے، کالی گٹھائیں چھائیں اور ایک دم سے موسم تبدیل ہو گیا۔ گوالا ویسے یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا، اس نے کہا کہ شکر ہے بارش کا موسم آیا، کچھ ماحول بنا، بارش ہوگی، گھاس اگے گی، میری گائے گھاس کھائے گی، یہ موٹی تازی ہوگی اور زیادہ دودھ دے گی۔ اس کی نظر میں یہ تھا کہ میں مزید دودھ زیادہ دے گی، اس میں پانی ملاؤں گا اور بھی دولت کماؤں گا۔ لیکن وہ گٹھا جو تھی کالی، وہ برسی اور برستے ہوئے وہ اس قدر طوفانی بارش کا رنگ اختیار کر گئی کہ پہاڑوں سے جو ندی نالے تھے وہ دریا کی شکل اختیار کر گئے۔ اس پہاڑ سے اس قدر پانی جمع ہو کر نکلنا شروع ہو گیا کہ اس کا جو گھر تھا اس گوالے کا، وہ اس کی زد میں آیا، وہ گھر گرا، اس کی گائے مری اور اس کا جو زندگی کا سارا سرمایہ تھا، جمع پونجی تھی، دولت تھی، پیسے تھے، وہ سارے اس گائے کے ساتھ اس بارش کے پانی کے ساتھ بہہ گئے۔ بھاگتا ہوا گاؤں میں گیا، لوگوں سے فریاد کی، اسے کہا کہ میرا نقصان ہو گیا، میں لٹ گیا، میری جو گائے تھی وہ بھی مر گئی، میرے جو جمع پیسے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، اب میں کیا کروں؟ لوگوں نے اس کی بات سنی تو اسی طرح کا ری ایکشن کیا، ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالی اور انہیں کہا کہ تو نے کون سے پیسے اپنی محنت سے یا دیانتداری سے کمائے ہوئے تھے؟ ظاہر ہے جن پیسوں کو تو نے پانی ملا کر کمایا تھا وہ پیسے اسی طرح سے اس پانی میں بہہ گئے۔ ناظرین، اس مختصر سی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس دنیا میں ہم چاہے کسی بھی فیلڈ میں ہوں، جو ہم دولت کماتے ہیں، جو بددیانتی سے، کرپشن سے، رشوت سے، جھوٹ سے اور دھوکہ دے کر جو پیسے کماتے ہیں، وہ وقتی تو ہمیں کچھ اچھا لگتا ہے کہ ہم دولت مند ہو گئے، ہمارے پاس پیسے جمع ہو گئے، لیکن قدرت کا یہ نظام ہے کہ جس راستے سے آپ وہ پیسے کماتے ہیں اسی راستے سے وہ واپس چلے بھی جاتے ہیں۔ اس معاشرے میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو لوگ دیانتداری سے ہٹ کر بددیانتی سے، جھوٹ سے، فراڈ سے اور لوگوں کا دل دکھا کر یا لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر جو پیسے کماتے ہیں اور وہ ان پیسوں پہ جو عیاشی کرتے ہیں، لیکن ان کی جو آخری زندگی ہوتی ہے وہ ایک ایک پائی کی محتاج ہو جاتی ہے۔
इसकी वजह यही होती है कि उनकी जो दयानतदारी है वो नहीं होती, ईमानदारी नहीं होती, बददयानती और लोगों के साथ ज़्यादती और जुल्म करके जो कमाया जाने वाला पैसा होता है वो उसी तरह से निकल जाता है जिस तरह से बंदा कमाता है। ये हमारी इंसान की फितरत है कि हम जब उस दौलत में मस्त होते हैं और हमें कुछ भी नज़र नहीं आता, हमें अपना सिर्फ वो जो अयाशियाँ होती हैं, जो सहूलतें होती हैं, घर है, गाड़ी है, अक्कड़ है, माशरे में मुकाबला है, दिखावा है और बहुत सी जगहों पे हम उस पैसों को आगे जो इस्तेमाल करते हैं वो भी ताकत के तौर पे नाजायज़ इस्तेमाल करते हैं और उसी पैसे से हम फिर बहुत से गरीबों का हक भी खाते हैं और हक भी मारते हैं। लेकिन हमें इस चीज़ से का अंदाज़ा नहीं होता कि जब वक्त ख़त्म होगा, जब हमारी रस्सी खींची जाएगी, जब हमारा दायरा तंग होगा, तो वही दौलत, वही बदमाशी, वही बददयानती, वही करप्शन हमारे लिए अज़ाब बन जाएगी। उस वक्त हम बहुत पीटते हैं कि हमसे जुल्म हुआ, हमसे ज़्यादती हुई, लेकिन क्या जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो आपके जिनके साथ आपने जुल्म किया, दो नंबरी की, बदमाशी की, बददयानती की, वो अब इस दुनिया में नहीं, या अगर हैं तो वो आपकी पहुंच से दूर हैं और उनकी वो बददुआएं, उनकी वो आएँ, उनकी वो जो फरियादें हैं वो अब वापस नहीं हो सकती। उनकी सज़ा आपने काटनी है। इसलिए जो भी आप इस ज़िंदगी में काम करते हैं, जो कमाते हैं, जो आप लोगों के साथ रवैया रखते हैं, जो लोगों के साथ सलूक रखते हैं, ये सोच कर रखिएगा कि आप उस सलूक के बदले में अगर वही सलूक आपके साथ किया जाए तो आप पे क्या गुजरेगी, और अगर उस सलूक की सज़ा मिलती है तो क्या आप वो सज़ा बर्दाश्त कर सकते हैं। ये चीज़ें आप जहन में रख कर अगर किसी के साथ जुल्म करते हैं, दो नंबरी करते हैं, तो सोचिएगा कल आपके बच्चे हैं, कल आपकी नस्ल है, कल आपकी औलाद है और आप खुद हैं। इससे पहले कि वो दायरा तंग हो जाए, इससे पहले कि वो जो आपकी बददयानती है वो असाब लेना शुरू कर दे, आप एक नज़र अपने गिरेबान में देखें और अपनी ज़िंदगी का खुद एहतसाब करें। जब वक्त एहतसाब करेगा तो उस वक्त कोई बचाने वाला नहीं होगा। अगली एक खूबसूरत कहानी तक इकबाल जंजो को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।